میں جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کے کرائم کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے۔ آج کل تو زیادہ تر کرمنلز کو جیل میں قید کیا جاتا ہے، لیکن ہسٹری میں مجرموں کو ایسی خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں جنہیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں آج تک دی جانے والی سب سے خوفناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نیکلیسنگ دوستوں، ویسے تو پاسٹ میں کسی بھی طرح کے خطرناک مجرم کو بہت ہی اذیتناک سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن سب سے اذیتناک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو زندہ جلا دیا جائے۔ شاید اس سے بدتر موت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے میں بھی مجرم کو جلا جلا کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ سزا 1970 سے 1980 کے دور میں ساؤتھ افریقہ، نائجیریا اور انڈیا میں بہت ہی کامن تھی۔ یہ زیادہ تر چوروں، ڈاکوؤں اور ریپسٹ کو دی جاتی تھی۔ یہ ایک ربڑ کا ٹائر ہوتا تھا جس کے اندر پیٹرول بھرا ہوتا تھا۔ مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے اور اس کے سینے پر یہ ٹائر لگا کر اسے آگ لگا دی جاتی تھی۔ مجرم اس آگ میں تقریباً 20 منٹ تک جلتا رہتا تھا اور پھر اس کی موت ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ برازیل میں بھی ڈرگز کا بزنس کرنے والے لوگ بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے ایسے ہی انہیں ٹائر میں جلا کر مار دیتے تھے۔ یہ واقعی میں دنیا میں دی جانے والی سب سے خطرناک ترین سزاؤں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، آئرن میڈن۔ دوستوں، یہ جو ٹارچر انسٹرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز 19ویں صدی میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اصل میں یہ ایک فیک ڈیوائس تھی جسے 19 سینچری میں دو لوگوں نے بہت مشہور کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک میتھیو پیکاک تھا۔ ان دونوں نے پاسٹ میں مجرموں کے لیے یوز کی جانے والی بہت سی ڈیوائسز خریدی تھی۔ اصل میں وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ پاسٹ میں لوگوں کو کتنی ظالمانہ سزائیں دی جاتی تھی۔ آئرن میڈن ایک ایسی ڈیوائس تھی جسے ان دونوں نے خود ہی بنایا تھا اور انہوں نے اسے ایک میوزیم کو دے دیا تھا۔ اس واقعے کو کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اس ڈیوائس کو ریئل میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ ایک کوفن تھا جس کے اندر میٹل کے نوکدار کیل لگائے گئے تھے۔ اس کوفن کو لوہے سے بنایا گیا تھا۔ اسے سیدھا کھڑا کر دیا جاتا اور ایک ڈور کے ذریعے مجرم کو اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ مجرم کو اندر ڈالنے کے بعد اس آئرن کیبنٹ کا دروازہ زور سے بند کر دیا جاتا۔ جب دروازہ بند ہوتا تو اندر موجود نوکیلے کانٹے اس کے جسم میں بری طرح چبھ جاتے تھے۔ مجرم کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے بار بار اس کیبنٹ کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ اس عمل سے آخرکار اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس سے دردناک موت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، پیئر آف اینگوش۔ دوستوں، پیئر آف اینگوش ایک ناشپاتی کے پھل جیسی نظر آنے والی ڈیوائس تھی جسے سب سے پہلے 16ویں صدی میں یوز کیا گیا تھا۔ اسے زیادہ تر چوروں، ڈاکوؤں اور کالا جادو کرنے والی عورتوں سے ان کا جرم قبول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس میٹل سے بنائی جاتی تھی جسے مجرم کے منہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ منہ میں رکھنے کے بعد اس کے اسکرو کو آہستہ آہستہ گھمایا جاتا تاکہ یہ آلہ پوری طرح کھل جائے۔ یہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ جبڑے بھی پھٹ جاتے تھے۔ اس کی مدد سے مجرم کو اتنی بری طرح ٹارچر کیا جاتا کہ آخر وہ اپنا گناہ قبول کر لیتا تھا۔ ایون اس ٹارچر کے بعد پھر اس مجرم کو مزید سزا بھی دی جاتی تھی۔ سن 1639 میں پہلی بار اس ڈیوائس کو ایک چور سے اس کا جرم قبول کروانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا کیونکہ وہ نہ تو کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا۔ اس کے بعد 19ویں صدی تک اس ڈیوائس کو ہالینڈ کے اندر مجرموں کو ٹارچر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا رہا۔ اس سزا کے دوران مجرم کے ہاتھ پیر تک باندھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ تکلیف کے باوجود کوئی حرکت نہ کر سکے۔ یہ سزا واقعی میں بہت خوفناک تھی۔ نمبر 5، تھمب اسکرو۔ دوستوں، کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان تو نہیں لیتی، لیکن ان کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ تقریباً مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی سزاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ جو ٹارچر ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں، اسے پاسٹ میں مجرموں سے ان کا جرم قبول کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس پہلی دفعہ 15ویں صدی کے اندر یوز کی گئی تھی اور پھر 18ویں صدی تک جو مجرم اپنا گناہ قبول نہیں کرتا تھا اسے ایک کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا جاتا اور پھر اس آلے کے اندر مجرم کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے یا پھر کچھ انگلیاں رکھ کر اوپر سے اسکرو آہستہ آہستہ کسنا شروع کیا جاتا تھا۔ یہ میٹل کی پلیٹس مجرم کی انگلیوں کو بری طرح کچل کے رکھ دیتی تھی۔ یہ تکلیف اتنی شدید ہوتی تھی کہ مجرم خود بخود ہی اپنا جرم قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس انسٹرومنٹ کو نہ صرف اس کے ہاتھوں بلکہ پاؤں کی ساری انگلیوں پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سزا ملنے کے بعد مجرم کے ہاتھ پاؤں کوئی بھی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے تھے اور پھر اسے
उसे इस जुर्म की इलाका से सजा भी दी जाती थी। ये टॉर्चर वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। नंबर 4, हेरिटेक्स 4। दोस्तों ये सजा हिस्ट्री में दी जाने वाली सबसे स्लो टॉर्चर में से एक थी। सन 1478 से लेकर 1834 तक इस डिवाइस को यूएसए में मुजरिमों को सजा देने के लिए यूज किया जाता था। ये एक फोर्क शेप डिवाइस थी और इसकी दोनों साइड्स पर नोकदार कील बनाए गए थे। इसे एक बेल्ट के जरिए मुजरिम के गले में इस तरह बांधा जाता था कि इसकी चिन और गर्दन के निचले हिस्से में ये कांटे शदीद चुभते थे। ये डिवाइस मेटल से बनाई गई थी और इसे काला जादू करने वाली औरतों और अपने खुदाओं को बुरा बना कहने वाले लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे इन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती थी। वो ना कुछ खा सकते थे, ना बैठ सकते थे और ना ही सो सकते थे। थोड़ी सी हरकत करने पर ये कांटे गर्दन और चिन के अंदर धंसना शुरू हो जाते थे। कई हफ्तों तक इसी हालत में रहने के बाद आखिरकार मुजरिम की मौत हो जाती थी। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि अगर वो मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लेता तो इसे पूरे इलाके के सामने जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह जुर्म करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना करे। इस सजा को तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 3, ब्रेन्स बुल। दोस्तों ये जो बुल आप देख रहे हैं इसे ब्रोंज बुल, सिलिकॉन बुल और बुल ऑफ फेरिस भी कहा जाता है। ये एक टॉर्चर से एंशिएंट ग्रीक्स ने डिजाइन किया था। इस बैल को पीतल से बनाया गया था और ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक इंसान आ सकता था। इसकी एक साइड पर एक दरवाजा लगाया गया था जिसके अंदर मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स को सजा देने के लिए डाला जाता था। मुजरिम को इस बैल के अंदर डालकर नीचे आग जला दी जाती थी। ये आग तब तक जलती रहती थी जब तक वो इंसान जलकर मर ना जाता, और जब इसकी चीखों की आवाजें आना बंद हो जाती तो इसे बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह जबरदस्ती जिंदा स्टीम किया जाना किसी अजियतनाक मौत से कम नहीं था। बहरहाल इस बैल के नीचे आग इतनी तेज होती थी कि कुछ ही देर में पीतल का बैल धड़कना शुरू हो जाता था। इवन जब अंदर मौजूद क्रिमिनल जलता था तो बैल की नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। ये सच में तारीख की बदतरीन सजाओं में से एक थी। नंबर 2, मैन कैचर। दोस्तों ये जो क्रूअल टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे 18वीं सदी तक जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। ये कांटेदार कैचर था जो कि मेटल से बनाया गया था। इसे जंग में दुश्मन के गले में डालकर इसे घोड़े से नीचे फेंक दिया जाता था और तब तक घसीटा जाता जब तक कि वो मर ना जाता। इस कैचर के नोकीले कांटे इस मुजरिम के गले में बुरी तरह चुभ जाते थे जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। इसके अलावा इसे जेल से फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और न सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आज भी इस डिवाइस को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूज किया जाता है, जैसे कि जापान और चाइना। जापान में इसे पुलिस फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए यूज करती है, जबकि चाइना में इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं ताकि वहां मौजूद चोरों और दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। इसे हिस्ट्री की सबसे क्रूर सजाओं में से एक माना जाता है। यह डिवाइस वाकई में टेरिफाइंग है। नंबर 1, स्प्रिंग बो। दोस्तों हिस्ट्री में तीर कमान का इस्तेमाल ज्यादातर जानवरों या परिंदों का शिकार करने के लिए किया जाता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे लोगों की जान लेने के लिए भी यूज किया जाता था। ये जो बो और एरो आप देख रहे हैं इसके अंदर स्प्रिंग्स लगाए गए थे जिसकी मदद से ये तीर इतनी तेजी से निकलता था कि जिसे भी लगता था वो मौके पर ही मर जाता था। इसका इस्तेमाल कोई भी और कहीं पर भी कर सकता था और इसे यूज करने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। इसे मुजरिमों को मौत की घाट उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया की